مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجر عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ اپنے مالوں کو خرچہ کرتے ہیں رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے، ہے نا. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دی ہے کہ صدقہ و خیرات انسان کو کرتے رہنا چاہیے، چاہے خفیہ طور پر ہو چاہے اعلانیہ طور پر ہو، رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو. سمجھا؟ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی خاص مہینہ اور کوئی وقت متعین نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن 40 دینار خرچہ کیا. رات میں 40 دینار 10 دینار اور دن میں 10 دینار، اور پھر اس کے بعد 10 دینار خفیہ 10 دینار اعلانیہ، ہے نا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں احوال میں صدقہ و خیرات کر کے ایک نظیر قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یا ان جیسے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے اور لوگوں کو بھی ترغیب دیا ان کے نقش قدم پر چلنے کا، کہ صدقہ و خیرات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. ضرورت مند کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور کسی وقت بھی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے نا. آگے دیکھیے، الذین یأکلون الربا یأخذونہ وہو الزیادۃ فی المعاملۃ بالنقود والمطعومات فی القدر والأجل لا یقومون من قبورهم الا قیاما کما یقوم الذی یتخبطہ ایسرہ الشیطان من المس الجنون بهم متعلق بیقومون ذلك الذي نزل بهم بأنهم بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة. فقال تعالى ردا عليه ما حل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بلغه موعظة واعظ من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف قبل النهي ألا يسترد منه وأمره في العفو عنه إلى الله ومن عاد إلى أكله مشبہا لہ بالبیع فی الحل فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ آیت سود کی مذمت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے. سمجھا؟ یہ آیت سود کی مذمت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت لائی گئی ہے. اور آگے کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور بیع کو حرام کیا ہے. تو حرمت ربا یا حرمت سود کے تعلق سے یہ آیت جامع اور مانع ہے. تو فرمایا پہلے سود کھانے والوں کی قباحت بیان کی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سود کا پیسہ لوگ کھیبے کریں. سود کے پیسے سے مکان بناتے ہیں، سود کے پیسے سے دکان خریدتے ہیں، ہے نا. تو اسی لیے صاحب کتاب نے آگے لکھ دیا ہے یأخذونہ. سمجھا؟ یأخذونہ کھانے سے مراد یہاں پر لینا ہے کہ جو لوگ سود کا مال لیتے ہیں. سود کسے کہتے ہیں؟ هو زیادت فی المعاملۃ، وہ معاملے کے اندر زیادتی ہے، وہ معاملے میں زیادتی ہے. بالنقود والمطعومات فی القدر والاجل، نقد میں، ثمن میں، والمطعومات اور کھائی جانے والی چیزوں میں، قدر یا مدت کے سلسلے میں. لا یقومون من قبورہم، وہ اپنے قبروں سے کھڑے نہیں ہوں گے، الا قیاما، مگر ایسا کھڑا ہونا، کما یقوم الذی، جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ یسرہ الشیطان من المس، جس کو شیطان چھو کر کے یا لگ کر کے اس کو خبتی بنا دیا. سمجھا؟ تو سود خور جو ہوتا ہے یا سود لینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سمجھا، تو ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی خبتی ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر جب اپنے قبروں سے اٹھایا جائے گا میدان محشر میں تو یوں لگے گا کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، شیطان نے اس کو خبط الحواس بنا دیا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو جس سے لوگ سمجھ جائیں گے محشر والے کہ یہ کیا ہے؟ سود خور ہے. حدیث کے اندر معراج والی حدیث مشہور ہے. سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھلایا گیا جو خون کے دریا میں ڈوبا ہوا تھا، ہے نا.
پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبریل کون ہے؟ تو کہا کہ یہ سود خور ہے، لوگوں کا خون چوستا تھا، دنیا کے اندر لوگوں کا مال چوستا تھا، ہے نا؟ تو آج اس کو اسی طرح کی سزا مل رہی ہے کہ خون کے تالاب میں ڈوبا ہوا ہے نا؟ تو قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ شیطان جس طرح کسی کو لگ جاتا ہے اور شیطان کے اثر سے انسان خبط الحواس ہو جاتا ہے، نہ بال کا ٹھکانہ، نہ داڑھی کا ٹھکانہ، نہ کپڑے کا ٹھکانہ، ہے نا؟ تو ایسے ہی اس کا حال ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ تو خبط الحواس ٹائپ کا۔ تو فرمایا هو الزیادۃ فی المعاملۃ بالنقود والمطعومات فی القدر او بالاجل، یہ تشریح سود کی جو تعریف کیا ہے انہوں نے امام شافعی کے اعتبار سے، امام شافعی کے اعتبار سے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سود ہوتی ہے وہ کھائی جانے والی اشیاء میں یا نقد اشیاء میں، ہے نا؟ یعنی سونا چاندی نقود میں سے ہے نا، ثمن میں سے ہے نا سونا چاندی، تو سونے چاندی میں کمی بیشی ناجائز ہے ان کے نزدیک، اور کھائی جانے والی اشیاء میں کمی بیشی ناجائز ہے، کمی بیشی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ آیا سمجھ میں؟ لیکن ہمارے اعتبار سے کہ اتحاد قدر اور اتحاد جنس، کہ اگر دو چیز ایک جنس کی ہے، دونوں کا پیمانہ یکساں ہے، تو اس صورت کے اندر ربا کا تحقق ہو جائے گا، سمجھا؟ اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو، کمی بیشی ہوتی ہے تو ربا کا تحقق ہو جائے گا، چاہے وہ کھائی جانے والی چیز ہو یا کیا ہے پہننے جانے والی چیز ہو یا اور دیگر کاموں میں استعمال ہونے والی اشیاء ہوں، یا سونے چاندی لوہا پیتل تانبا وغیرہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کی کوئی بھی اشیاء اگر آپ کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرتے ہیں اور دونوں کی جنس ایک ہے اور دونوں کی قدر ایک ہے، تو اس صورت کے اندر کمی بیشی اگر ہوتی ہے تو ربا کا تحقق ہمارے نزدیک ہو جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ لہذا ایک بوری سیمنٹ کو 2 بوری سیمنٹ کے عوض ہم نہیں بیچ سکتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بیچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیمنٹ کھائی جانے والی اشیاء نہیں ہے اور سیمنٹ جو ہے وہ نقود میں سے نہیں ہے، سمجھا؟ تو ہمارے نزدیک ربا کی علت کیا ہے؟ ربا بغیر عوض کی زیادتی ہے نا، ربا کا مطلب بغیر عوض کے زیادتی ہے۔ تو ربا ہمارے نزدیک ربا کی علت اتحاد قدر اور اتحاد جنس ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ربا کی علت کیا ہے؟ نقود اور مطعومات ہے۔ کیا ہے؟ نقود اور مطعومات ہے، انہی میں ربا کا تحقق ہوگا اور دیگر چیزوں میں ربا کا تحقق نہیں ہوگا۔ تو اسی اعتبار سے انہوں نے تشریح کیا ہے کہ ربا کی تعریف هو الزیادۃ فی المعاملۃ بالنقود والمطعومات، کہ وہ معاملات میں زیادتی ہے نقود اور مطعومات میں، کھائی جانے والی اشیاء میں، فی القدر او الاجل، قدر میں یا اجل میں، قدر میں اور اجل میں۔ تو قدر اور اجل کہہ کر انہوں نے ربائے فضل اور ربائے نسیہ دونوں کو شامل کر دیا ہے، سمجھا؟ ربائے فضل اور ربائے نسیہ دونوں کو شامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اتحاد جنس ہے، کیا ہے؟ اگر اتحاد جنس ہے تو کمی بیشی کے ساتھ تو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں، سمجھا؟ لیکن ادھار چل سکتا ہے۔ ادھار کیا ہے؟ اتحاد جنس اگر ہے تو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا تو ناجائز ہے ہی، سمجھا؟ اور اتحاد قدر اگر ہے تو اس صورت کے اندر کمی بیشی کے ساتھ اتحاد قدر، ہاں اتحاد قدر ہے اور اتحاد جنس نہیں ہے، اتحاد قدر ہے اور اتحاد جنس نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر کیا ہے؟ کمی بیشی چل سکتی ہے۔ کیا ہے؟ اتحاد جنس بھی ہے، اتحاد قدر بھی ہے، تو کمی بیشی نہیں چل سکتی ہے، ربا کا تحقق ہو جائے گا۔ اور اگر اتحاد جنس نہیں ہے، اتحاد قدر ہے، فرض کیجئے کہ چاول بھی وزن کر کے بیچا جاتا ہے اور چنا بھی وزن کر کے بیچا جاتا ہے، سمجھا؟ تو دونوں میں اگر 1 کلو چنا کو 2 کلو چاول کے عوض بھیجیں گے کوئی دقت کی بات نہیں ہے، سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے جنس کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ تو اتحاد قدر ہے یعنی پیمانہ دونوں کا ایک ہے لیکن جنس ایک نہیں ہے، سمجھا؟ لہذا یہاں پر کمی بیشی کے ساتھ بیچنا تو جائز ہوگا لیکن ادھار نہ جائز ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ یعنی اگر آپ ایسا کریں کہ کسی کو 1 کلو چاول دیں اور اس سے کہیں کہ کل کو 2 کلو چنا ہم کو دے دیجیے گا، 3 کلو چنا دے دیجیے گا، تو یہ ناجائز ہوگا، یہ ربا نسیہ ہوا ہے نا۔ آگے دیکھیے، لا یقومون من قبورہم الا قیاما، یہ سود خور یا سود کھانے والے لوگ یہ اپنے قبروں سے اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح خبط الحواس انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر کے جنون میں مبتلا کر دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، ہے نا۔ آگے دیکھیے، متعلق من المس الجنون بھی، متعلق بیقومون، من المس کا تعلق یقومون سے ہے، یتخبط سے نہیں ہے۔ من المس کا تعلق کس سے ہے؟ یقومون سے، یتخبط سے نہیں ہے۔
سمجھا کہ وہ اس طرح شیطان جس طرح کسی کو چھو کر کے پاگل کر دیتا ہے، جنون لاحق ہو جاتا ہے، سمجھا، اور وہ انسان خبط الحواس کر کے بواتا رہتا ہے، تو ایسے ہی سود خور کا انجام ہوگا کہ وہ کیا لگے گا کہ پاگل ہے۔ آگے دیکھیے، ذالک الذی نزل بہم بانہم بسبب انہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور یہ آیت نازل ہوئی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع تو ربا کی طرح ہے۔ کیا کہا؟ یعنی کافر و مشرک کہ جب ربا کے بارے میں سنا کہ مسلمانوں کے نزدیک ربا درست نہیں ہے، ربا حرام ہے، تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کے اس حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھائی ربا کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے اور بیع کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے نا۔ بیع کے اندر بھی لوگ نفع کماتے ہیں نا، بائع نفع کماتا ہے مشتری سے، اور ربا کے اندر بھی قرض دینے والا کیا ہے، نفع کماتا ہے۔ تو بیع کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے اور ربا کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو مشرکین نے کہا انما البیع مثل الربا، بیع تو ربا کی طرح ہے، سمجھا۔ اب دیکھو کتنا ٹیڑھا جملہ ہے، مشرکین کتنے ذہن کے کچے ہوتے ہیں اور کتنے ذہن کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، سمجھا۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ ربا کی۔ تو ان کو قاعدے کے اعتبار سے اگر کہنا ہی تھا، اعتراض کرنا ہی تھا، تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ انما الربا مثل البیع، کیا کہنا چاہیے تھا؟ انما الربا مثل البیع، کہ ربا بیع کی طرح ہے نا۔ لیکن الٹا کہا، کیا کہا کہ بیع ربا کی طرح ہے، یعنی ربا ہمارے نزدیک تو حلال ہے ہی، بیع کے بارے میں سوچئے، سمجھا، بیع کے بارے میں سوچئے، سمجھا۔ تو جو چیز صراحتاً حرام ہے اس پر قیاس کر رہا ہے کس کو، سمجھا، بیع کو، ہے نا۔ تو فرمایا انما البیع مثل الربا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع ربا کی طرح ہے، سمجھا۔ جواز میں ھذا من عکس التشبیہ ہے، یہ عکس تشبیہ ہے مبالغتاً، کیا ہے؟ یعنی کفار اور مشرکین نے جملہ کہا تھا، اس جملے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ انما الربا مثل البیع ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تشبیہ کو پلٹ دیا، کیا کر دیا؟ اور کیا کہہ دیا؟ انما البیع مثل الربا، سمجھا۔ مشبہ کو بنا دیا مشبہ بھی، اور مشبہ بھی کو بنا دیا مشبہ، تو یہ عکس تشبیہ ہوا ہے نا۔ اور یہ ایسا کیوں کیا؟ مبالغتاً، کیا کیا؟ مبالغتاً، سمجھا، کہ بیع کے سلسلے میں تو ڈاٹ نہیں ہے، لیکن ربا کے سلسلے میں ربا سارا معاشرہ کر رہا ہے، سارا معاشرہ ربا کے اندر مبتلا ہے، تو ربا کے اندر مسلمان کو ڈاٹ ہے، یا مسلمان ربا کے بارے میں اختلاف کر رہا ہے، یا مسلمان ربا کو حرام قرار دے رہے ہیں، سمجھا، تو یہ مسلمان کیا ہے، یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ھذا من عکس التشبیہ مبالغتاً، یہ عکس تشبیہ ہے مبالغتاً۔ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ردن علیہم، ان کا جواب دیتے ہوئے، احل اللہ البیع وحرم الربا، تمہارا قیاس مال فارق ہے، تمہارا قیاس سفسطہ ہے، قیاس مال فارق ہے، کہ تمہارا قیاس غلط ہے، سمجھا، کہ بیع الگ ہے، اس کی حقیقت و ماہیت الگ ہے، ربا کی حقیقت و ماہیت الگ ہے۔ بیع کے اندر نفع ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، بیع کے اندر نفع، سمجھا، تو وہ مال کے عوض میں ہوتی ہے، اس کے عوض میں کچھ ہوتا ہے، اور ربا کے اندر جو نفع ہوتا ہے اس کے عوض میں کچھ ہوتا نہیں ہے، سمجھا، صرف مدت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مدت، اور مدت ایسی چیز ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے نا۔ تو ربا کس چیز کا ہوتا ہے؟ آج آپ نے 1000 روپیہ دیا کسی کو قرضہ، ایک ہفتے کے بعد وہ لوٹایا تو آپ نے مطالبہ کیا کہ 1050 روپیہ ہم کو دیجیے، تو اس مدت کا آپ نے معاوضہ لیا، تو یہ مدت تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن بائع اگر مال لاتا ہے، چاول لاتا ہے 10 روپے کلو اور 15 روپے کلو بیچتا ہے، تو وہ چاول آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو کھا کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ تو ربا کے اندر جو نفع کا حصول ہے وہ مدت پر ہے، اور مدت ایسی چیز ہے جس سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ لیکن بیع کے اندر جو نفع کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ تو بیع کے اندر جو نفع ہے وہ بالعوض ہے، اور ربا کے اندر جو نفع ہے وہ بلا عوض ہے، سمجھا۔ تو دونوں کی حقیقت و ماہیت الگ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ بَلَغَهُ مَوْعِظَةٌ وَعْظٌ مِّن رَّبِّهِ، چنانچہ جس شخص کے پاس نصیحت پہنچ گئی اس کے پروردگار کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ عَنْ أَكْلِهِ، اور وہ ربا کو لینے سے باز رہا، فَلَهُ مَا سَلَفَ قَبْلَ النَّهْيِ أَلَّا يُسْتَرَدَّ مِنْهُ، تو اس کے لیے وہ ہے جو ما قبل میں کر چکا ہے، یعنی نہیں سے پہلے،
یعنی لا یسترد منہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی اگر اس آیت کے نزول سے پہلے اگر کسی آدمی نے ربا کا کام کیا ہے نا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب تو ربا کا کام نہیں کرے گا، لیکن پرنکا ربا جو کھا پی کر کے ختم کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. سمجھا؟ تو اس آیت تحریم ربا کی آیت کے نزول سے پہلے جس صحابہ کرام سے ربا کا تحقق ہوا تھا یا ربا کا معاملہ ہوا تھا، لہو ما سلف، جو گزر گیا ہے نا، سمجھا؟ لا یسترد منہ، اس سے واپس نہیں لیا جائے گا. یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی 1 سال پہلے ہم نے آپ سے قرضہ لیا تھا 1000 روپیہ اور آپ نے اس کے عوض میں 1100 روپیہ ہم سے وصول کیا، یہ آیت 1 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، ربا حرام ہو گیا، وہ ہمارا 100 روپیہ واپس کر دیجئے، یہ نہیں کہہ سکتا ہے نا. جو گزر گیا. آگے دیکھیے، وَأَمْرُهُ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ معافی کا اللہ کے سپرد ہے، یعنی ماضی میں جو کام ہوا اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ أَكْلِهِ مُشَبِّهًا لَهُ بِالْبَيِّ فِي الْحِلِّ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی سود کھانے کی طرف لوٹے گا اس کو بے سے تشبیہ دیتے ہوئے حلت میں، یعنی جو کوئی اس عقیدے کے ساتھ سود کی طرف رجوع کرے گا کہ سود بے کی طرح ہے، بے بھی حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، سمجھا؟ تو فرمایا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، ربا کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد، اگر کوئی آدمی ربا کا عمل جاری رکھے گا، اگر وہ حرام سمجھتا ہے، حرام عقیدہ ہے اس کا کہ یہ ربا حرام ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ کام کر رہا ہے تو جہنم میں جائے گا، سمجھے؟ سزا ہوگی، لیکن دائمی نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی ربا کو حلال سمجھ کر کے ربا کر رہا ہے، ربا کا کام کر رہا ہے، حالانکہ آیت نازل ہو چکی ہے، سمجھا؟ تو اب چاہے وہ کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کون سی شکل ہو ربا کی، اگر ربا کی حرمت کے باوجود ربا کو اگر حلال سمجھ رہا ہے تو یہ کافر ہو گیا، دین سے نکل گیا، آیت کا انکار نہ ہوا تو ایسا آدمی کافر ہوا، ملحد ہوا، زندیق ہوا، تو ایسے آدمی کا دائمی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے دیکھیے، یمحق اللہ الربا ینقصہ ویذہب برکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے، یعنی ربا کے مال میں کمی کرتا ہے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یزیدھا، اس کو بڑھاتا ہے. وینمیھا، اس کو اضافہ کا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے. ویضاعف ثوابھا، اور اس کے ثواب کو بڑھاتا ہے. تو ربا سے کیا ہوتا ہے؟ بظاہر لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں چین و سکون وغیرہ سب چھن جاتا ہے، برکت کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اور صدقہ و خیرات سے بظاہر لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے مال بڑھتا ہی، اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں اور اس کا ثواب آخرت کے اندر عطا فرماتے ہیں. سمجھا؟ تو ربا کے ذریعے سے آدمی بغیر عوض کے مال لیتا ہے. ربا کے اندر آدمی بغیر کسی عوض کے مال لیتا ہے، مال حاصل کرتا ہے. اور صدقات کے اندر آدمی بغیر عوض کے مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے. صدقات کے اندر آدمی بغیر عوض کے مال دیتا ہے، سمجھا؟ اور ربا کے اندر بغیر عوض کے مال لیتا ہے، سمجھا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو ربا کو حلال سمجھ کر کفر کرتا ہو، ہے نا، اور اسیمن گنہگار ہو، فاجرن بیاکلہ، یعنی ربا کو کھا کر کے، ربا کو استعمال کر کے وہ گنہگار ہو رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اس کو سزا دے گا، ہے نا. تو ربا کو حلال سمجھ کر کفر کرنے والا، یا ربا کو حرام سمجھتا ہے لیکن ربا کو استعمال کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو سودی کاروبار کرنے والا سود کو حرام سمجھتے ہوئے یہ کیا ہے؟ فاجر ہے. لیکن سود کو حلال سمجھ کر کے سودی کاروبار کرنے والا یہ کیا ہوا؟ کافر ہوا، اس لیے کہ آیت الہی کا انکار ہوا، ہے نا. تو فرمایا چاہے وہ دونوں گروپ میں سے جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز لائق نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا ہے. آگے دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہوں نے نماز قائم کیا، زکات دیا، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا اترکوا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. یہ آیت تو ہو گئی، ربا کی حرمت ہو گئی نا.
اب آگے مزید اور وضاحت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ایک دوسرے پر ربا کے جو سارے معاملات ہیں سب درگزر کر دیے جائیں۔ کیا کر دیے جائیں؟ ربا کے سارے معاملات ختم کر دیے جائیں۔ تو اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو ما بقیہ من الربا، ربا کا جو حصہ باقی ہے ایک دوسرے پر اس کو درگزر کر دو، چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اے صادقین فی ایمانکم، اپنے ایمان کے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ربا کی حرمت نازل ہو چکی ہے، لہذا اب ربا کا معاملہ اگر تمہارا کسی کے پاس ہے، کسی سے ہے، تو اس معاملے کو ترک کر دو، ہے نا۔ اب تم صرف اپنا قرضہ واپس لو، اپنی پونجی واپس لو، ربا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِ امتثال امر اللہ ہے، اس لیے کہ مومن کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ لما نزلت لما طالب بعض الصحابۃ بعد النہی بربا کان لہ قبل، یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ جب ربا کی ممانعت کے باوجود بعض صحابی نے پہلے والے ربا کا مطالبہ کر لیا تھا ایک دوسرے سے، ہے نا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جب حرمت نازل ہو چکی ہے ربا کی تو اب آج کے دن سے آگے ربا کا تحقق نہیں ہونا چاہیے تمہارے معاشرے اور سماج میں۔ جو بھی ربا کے معاملات ہیں، چاہے کل کے ہوں، چاہے 1 سال پہلے کے ہوں یا 2 سال پہلے کے ہوں، سارے ربا کے معاملات کل عدم۔ اب تم کو صرف پونجی واپس لینے کا اختیار ہے، ربا کیا ہے، عوض کا ربا لینے کا اختیار نہیں ہے، سود لینے کا اختیار اب نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُم بِهِ، پس اگر تم ایسا نہ کرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو تم جان لو، تم کیا ہے، اعلموا، تو تم جان لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر تم اس ربا کی حرمت کے نازل ہونے کے باوجود بھی ربا کا معاملہ کرتے ہو تو گویا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو، سمجھا۔ لکم فیہ تحدید، اس میں سخت تحدید ہے، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ربا کا معاملہ کرتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ تو ربا ایسی سخت چیز ہے، اتنا سخت جرم ہے، معاشرتی جرم ہے ایسا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق پر ڈکیتی ہے۔ کیا ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف یہ جرم ہے نا۔ اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ گویا کہ ایک آدمی جو ربا کا کاروبار کرتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، سمجھا۔ یہی وجہ ہے کہ ربا کے تمام معاملات سے جڑے ہوئے لوگوں کے تمام معاملات حرام ہیں، سمجھا۔ ربا کی دلالی کرنے والا، ربا کا کام کرنے والا، ربا لکھنے والا، ربا دینے والا، ربا لینے والا، ہے نا، سب کیا ہے؟ سب حرام۔ کیا ہے؟ سب حرام ہے اور سب وعید کا مستحق ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو فرمایا لکم فیہ، اس میں سخت تحدید ہے۔ ولما نزلت قالوا، اور یہ آیت نازل ہوئی، ولما نزلت قالوا لا یدا لنا، کیا ہے، بحربہ، کہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی طاقت نہیں ہے، سمجھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، لما نزلت، کون؟ فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم ربا کے سارے معاملات کل عدم قرار دیتے ہیں، سمجھا۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر فرما دیا تھا کیا کہ جاہلیت کے زمانے کے تمام سودی معاملات میرے پیر کے نیچے رون دیے گئے، جاہلیت کی تمام رسمیں میرے پیر کے نیچے رون دی گئی، اور سودی کاروبار، سودی معاملات تمام کے تمام رون دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کر دیا۔ آگے دیکھیے، وَإِن تُبْتُمْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم نے اس سے رجوع کر لیا، یعنی ربا کے معاملات سے رجوع کر لیا اور اس آیت پر یقین کرتے ہوئے تم ربا کو ترک کر رہے ہو تو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تم کو اپنا راس المال یعنی پونجی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی پونجی جس کو تم دیے ہوئے ہو بطور قرض کے، یا جس کو تم اپنا سامان بطور ادھار کے دیے ہوئے ہو، وہ کیا کر لو؟ واپس لے سکتے ہو، ہے نا۔ اس پونجی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تظلمون، تم بے زیادت، تم ظلم نہ کرو زیادتی کر کے، ولا تظلمون بنقص، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے کمی کر کے، یعنی تم کو یہ حکم ہے کہ تم زیادتی کا مطالبہ نہ کرو سود کا، ہے نا، اور جن کو تم نے قرضہ دیا ہے اس کو یہ حکم ہے کہ تمہارے حقوق میں کمی نہ کریں، تمہارا جو راس المال ہے، جو پونجی ہے، وہ تم کو واپس کر دیں۔
وَإِنْ كَانَ وَقَعَ غَرِيمٌ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ لَهُ أَيْ عَلَيْكُمْ تَأْخِيرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ بِفَتْحِ السِّينِ وَضَمِّهَا أَيْ وَقْتَ يُسْرِهِ، اور اگر قرض خواہ تنگ دست واقع ہو جائے، یعنی جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ کیا ہوا؟ قرض دار ہے نا، جس کو تم نے قرضہ دیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تمہارا غریم، تمہارا مقروض، کیا ہے؟ تمہارا مقروض۔ اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو فنظرۃ لہ، تو اس کو مہلت ہے، سمجھا؟ یعنی تم پر لازم ہے اس کو مہلت دینا۔ تاخیرہ الی میسرۃ، یعنی سہولت آنے تک، فراخی آنے تک اس کو مہلت دینا تم کو تمہارا اخلاقی فریضہ ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر تمہارا قرض دار تم سے جو قرض لیا ہے وہ تنگ دست ہے تو بیچارہ کہاں سے تمہارا قرض ادا کرے گا؟ اس کو تھوڑی مہلت دیتے رہو تاکہ وہ انتظام کرے، بندوبست کرے، اور جب کیا ہے بندوبست ہو جائے گا تو تمہارا قرضہ لوٹا دے گا۔ بفتح السین وضمھا میسرہ اور میسرہ، میسرہ اور میسرہ ہے نا، بفتح السین، سین کے فتح کے ساتھ، وضمھا اور سین کے ضمے کے، میم کے ضمے کے ساتھ میسرہ ہے نا، تو میسرہ اور میسرہ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ای وقت یسرہ، یعنی اس کے آسانی کے وقت تک اس کو مہلت ملنی چاہیے، یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے اور اس قرضدار کا یہ حق ہے تم پر، ہے نا۔ آگے دیکھو، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، بالتشدید علی ادغام التاء فی الاصل فی الصاد، تشدید کے ساتھ، تصدقوا ہے نا، علی ادغام التاء فی الاصل، تا کا اصل میں صاد میں ادغام کے ساتھ، تا کو صاد سے بدل دیا اور صاد کا صاد میں تَتَصَدَّقُوا، کیا تھا؟ وَإِن تَتَصَدَّقُوا، تا کو صاد سے بدل دیا اور صاد کا صاد میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ تصدقوا۔ اور بالتخفیف علی حذفها، اور تخفیف کے ساتھ اس کے حذف پر، سمجھا کیا؟ تخفیف کے ساتھ ای تتصدقوا، کیا ہے؟ ای تتصدقوا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ تصدقوا تشدید کے ساتھ، صاد کی تشدید کے ساتھ، تا اصل میں تا کا ادغام، تا کے ادغام، تا کو اصل میں صاد میں ادغام کر کے، اور تخفیف کے ساتھ، کس کے؟ اور تخفیف کے ساتھ علی حذفها، تا کے حذف پر، ای تصدقوا، ای کیا ہے؟ تصدقوا علی الموسر بالابراء، یعنی تم تنگ دست پر کیا کر دو؟ تم تنگ دست پر کیا کر دو؟ صدقہ کر دو، یعنی تم معاف کر دو، بالابراء کیا ہے؟ معاف کر دو، اس کو بری کر دو، کیا کر دو؟ اس کو بری کر دو۔ تو اگر تمہارا صدقہ کرنا یعنی تمہارا معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ یہ بہتر ہے، ففعلوہ، تو تم اس کو کر لو، حدیث کے اندر ہے نا، اس کو کر لو، یعنی تمہارا اس شخص کو جو تنگ دست ہے، تم سے قرضہ لیے ہوا ہے، اس کو مہلت دو، یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اور مزید تنگ دست ہے، تمہارا قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہے، تو تم اس قرض کو اگر معاف کر دیتے ہو یہ تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے نا۔ اور اگر تم کو یقین ہے اس بات پر، تم جانتے ہو ان چیزوں کو، تو تم کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ ترغیب ہے، کیا ہے؟ یہ ترغیب ہے کس کو؟ قرض داروں کو معاف کرنے کی، ایسے قرض داروں کو جو قرض دار دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، قرض ادا کرنے کی۔ حدیث میں ہے، فی الحدیث من انظر موسرا، کہ جو آدمی کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، او وضع عنہ، یا اس سے معاف کر دیتا ہے کہ چلیے قرض ختم کیجیے، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے دن میں سایہ دے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ وہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے گروپ میں سے ایک گروپ یہ بھی ہوگا کہ جو کسی کو قرضہ دیا اور قرض کی ادائیگی اگر اس سے نہیں ہو پا رہی ہے، مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت دے دیا، اور اگر وہ سکت نہیں رکھتا ہے تو اس کو معاف کر دیا، تو ایسا آدمی عرش کے سائے میں ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے، بالبناء المفعول، یہ فعل مجہول بھی ہے، تردون تم لوٹائے جاؤ گے، وللفاعل یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے، ترجعون تسیرون کے معنی میں کہ جس دن تم لوٹو گے اللہ کی طرف، اور وہ قیامت کا دن ہے، تو ترجعون اور ترجعون دونوں ہیں، معروف اور مجہول دونوں ہو سکتا ہے۔ ثم توفی فیہ کل نفس، پھر ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا روز جزا میں، ما کسبت، اس عمل کا جو اس نے کیا، من خیر و شر، خیر ہو یا شر، وہم لا یظلمون، اور ان پر کمی نہیں کی جائے گی،
سمجھا؟ نیکی میں کمی کر کے ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، نیکی میں کمی کر کے یا برائی میں زیادتی کرے۔ انسان جو بھی گناہ کرے گا یا انسان جو بھی نیکی کرے گا تو نیکی کا ثواب بھی پائے گا اور گناہ کی جزا بھی پائے گا، سمجھا؟ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہیں کیا وہ گناہ لکھ دیا گیا اور جو نیکی کیا اس نیکی کے ثواب میں کمی کی گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوتا ہے، سمجھا؟ پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ خیر کرے یا شر کرے، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا نیکی میں کمی کر کے یا برائی میں زیادتی کر کے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچہ کرتے ہیں رات اور دن میں خفیہ اور اعلانیہ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ غمگین نہ ہوں گے۔ جو لوگ ربا کا مال کھاتے ہیں یعنی ربا کو لیتے ہیں، ربا کہتے ہیں معاملے کے اندر زیادتی کو، نقد میں اور بدعمات میں، قدر یا مدت میں، وہ کھڑے نہ ہوتے ہیں مگر وہ کھڑے نہ ہوں گے اپنے قبروں سے مگر اس طرح جس طرح کے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان چھو کر کے خبتی بنا دیا ہو، یعنی اس کو پاگل بنا دیا ہو۔ جنون ان کے الجنون من المس سے الجنون بہم، یعنی ان کو جنون لاحق ہو۔ یہ من المس کا تعلق یقومون سے ہے، یتخبط سے نہیں۔ یہ آیت یہ نازل ہوئی، یہ ذالک الذی نزل بہم، یہ آیت نازل ہوئی اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے ربا کی طرح ہے جواز میں، اور یہ عکس تشبیہ ہے مبالغتاً، یعنی جس کو مشبہ ہونا تھا یہ اس کو مشبہ بنا دیا مشبہ بھی، اور جس کو مشبہ بھی ہونا تھا اس کو بنا دیا کیا؟ مشبہ۔ اللہ تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے، تو جو کوئی جس کسی کے پاس نصیحت آ جائے اس کے پروردگار کی طرف سے اور وہ ربا کو لینے سے باز رہا تو اس کے لیے فلہ ما سلفا، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، یعنی نہیں سے پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یا ربا کی حرمت سے پہلے جو کام کیا ہے وہ گزر چکا۔ لا یسترد منہ، اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، یعنی اگر کسی کا سودی پیسہ وہ وصول کر چکا ہے تو اس سے لوٹایا نہیں جائے گا، اور اس کا معاملہ معافی کے سلسلے میں اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو کوئی سود کھانے کی طرف یا سود لینے کی طرف لوٹے گا، تشبیہ اس کو بے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے حلت میں، یہی لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، اس کو کم کرتا ہے، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کو کیا ہے ترقی دیتا ہے اور اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ربا کو حلال سمجھنے والے، ربا کو حلال سمجھ کر کفر کرنے والے اور گنہگار ربا کو حلال سمجھ کر کفر کرنے والے اور گنہگار کو، یعنی ربا کھانے والے گنہگار، ربا کو استعمال کرنے والے، ربا لینے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ربا کو حلال سمجھ کر کفر کرنے والے کو، سمجھا؟ اور کیا ہے ربا کا استعمال کرنے والے گنہگار کو اللہ تعالیٰ کیا ہے پسند نہیں کرتا۔ یعاقبہ، اللہ اس کو سزا دے گا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز قائم کیے، زکوٰۃ دیے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو ربا بچا ہوا ہے، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اپنے ایمان میں سچے ہو، اس لیے کہ مومن کی شان اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی جب بعض صحابہ نے مطالبہ کیا تھا ربا کی حرمت کے بعد ربا کا مطالبہ کیا تھا، اس ربا کا جو اس سے پہلے تھا کسی پر، ہے نا۔ بس اگر تم نہ کر سکے وہ جس کا تم کو حکم دیا گیا، یعنی تم اگر ربا سے نہ بچے تو تم جان لو کہ اللہ تم کیا ہے اعلموا، تو تم کو معلوم ہونا چاہیے، تم جان لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کو تمہارے لیے اس کے اندر سخت تحدید ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ ہم کو اللہ سے جنگ کی طاقت نہیں ہے، ہم رجوع کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اگر تم نے رجوع کر لیا اس سے تو تمہارے لیے تمہارا راس المال ہے، پونجی ہے، اور تم ظلم نہ کرو زیادتی کا مطالبہ کر کے، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کمی کر کے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اس کو مہلت ملنی چاہیے تمہاری طرف سے، یعنی اس کو تاخیر مہلت دی جائے آسانی تک، سین کے فتحے کے ساتھ اور سین کے ضمے کے ساتھ، یعنی اس کی آسانی کے وقت تک۔ وان تصدقوا، اور تمہارا صدقہ کرنا تشدید کے ساتھ، تاکہ ادغام پر اصل میں
صاد میں تا کو ادغام کر کے، اور بالتخفیف اور تخفیف کے ساتھ علی حذف عطا کے حذف پر، ای تصدقو یعنی تمہارا صدقہ کرنا تنگ دست پر، یعنی اس کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو کہ یہ بہتر ہے تو تم ایسا کرو۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو کوئی کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اس کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سائے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اس دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی عرش کا سایہ، رحمت کا سایہ۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور تم ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ترجعونا یہ فعل مجہول بھی ہے، بالبناء المفعول فعل مجہول بھی ہے، تردونا کے معنی میں ہے، اور فعل معروف بھی ہے، تسیرونا کے معنی میں ہے۔ جس دن تم لوٹو گے اللہ کی طرف، پھر ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے کیا، خیر ہو یا شر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا نیکی میں کمی کر کے یا برائی میں زیادتی کر کے۔ یہ آیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند گھنٹہ پہلے یا چند دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ قرآن کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت یہی ہے، قرآن کے نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت یہی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔